اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے 27 رجب کے اعمال۔ یہ رات بہت برکتوں والی رات ہے، یہ بعثت کی رات ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس رات کا ایک عمل 60 سال کے عمل کے برابر ہے۔ یعنی اگر آپ ایک نماز پڑھتے ہیں تو 60 سال کی نمازوں کے برابر ہے۔ اگر اس رات کو ایک تسبیح کرتے ہیں تو یہ 60 سال کی تسبیح کے برابر ہے۔ سبحان اللہ، اتنا زیادہ اجر و ثواب کہ جو بھی آپ نیکی کا عمل اس رات کو کریں گے وہ ایک عمل آپ کے 60 سال کے اعمال کے برابر ہوگا۔ تو اس رات کو بالکل ضائع نہ کریں۔ اس کے اعمال جو ہم بیان کرنے والے ہیں اسی ویڈیو میں، ان کو غور سے سنیں اور کوشش کریں کہ سب مومنین یہ اعمال بجا لائیں۔ اس کا عمل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات کو آپ عشاء کے بعد سو جائیں، عشاء کے بعد سو جائیں، اور اس کے بعد آپ آدھی رات کو اٹھ جائیں۔ جب آدھی رات کو اٹھیں تو تب غسل کریں، اور غسل کرنے کے بعد آپ 12 رکعت نماز پڑھیں۔ اور 12 رکعت نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے 2 رکعت کر کے پڑھنی ہے، یعنی یہ 6 نمازیں بنیں گی۔ 2 رکعت نماز، پھر 2 رکعت، پھر 2 رکعت، اس طرح 6 نمازیں پڑھیں گے تو آپ کی 12 رکعت نماز مکمل ہو جائے گی۔ ہر نماز پڑھنے سے پہلے نیت کریں کہ میں 27 رجب کی رات کی نماز پڑھتا ہوں، بعثت کی رات کی نماز پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ۔ تو آپ یہ نیت کر کے نماز پڑھیں۔ نماز کا طریقہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے آپ فجر کی نماز پڑھتے ہیں۔ پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد کوئی بھی سورہ پڑھیں، سورہ کوثر پڑھ لیں۔ دوسری رکعت میں آپ الحمد پڑھیں، اور الحمد کے بعد کوئی بھی سورہ پڑھ لیں، سورہ توحید ہی پڑھ لیں۔ تو آپ اس طرح 6 نمازیں پڑھیں، آپ کی 12 رکعت نماز مکمل ہو جائے گی۔ اس کے بعد جب یہ نماز آپ مکمل کر لیں تو اس کے بعد آپ 7 مرتبہ سورہ الحمد کی تلاوت کریں، سورۃ الناس کی تلاوت کریں، قل اعوذ برب الناس۔ اس کے بعد 7 مرتبہ سورہ فلق کی تلاوت کریں، 7 مرتبہ سورہ توحید کی یعنی قل هو اللہ احد، اس کی تلاوت کریں 7 مرتبہ۔ اس کے بعد 7 مرتبہ سورہ کافرون کی، 7 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کریں، اور 7 دفعہ آیت الکرسی کی تلاوت کریں۔ اور اس کے بعد اگلا عمل کیا ہے؟ اس رات زیارت امیر المومنین علیہ السلام کریں۔ زیارت امیر المومنین علیہ السلام کرنے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ اگر آپ نجف اشرم میں ہیں تو مولا علی علیہ السلام کی زیارت کریں۔ اگر آپ زیارت نہیں کر سکتے تو پھر اس رات کو زیارت امیر المومنین علیہ السلام پڑھیں۔ آپ اپنے گھر میں امیر المومنین کی زیارت پڑھیں اس رات کو، یہ زیارت پڑھنے کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ اس کے بعد زیارت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریں۔ اگر آپ زیارت کر سکتے ہیں تو اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ اگر آپ زیارت کر نہیں سکتے تو اس رات کو زیارت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں، اس کا بھی بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ اس کے بعد اگلا عمل ہے زیارت حسین علیہ السلام کا کرنا۔ زیارت حسین علیہ السلام اگر آپ کر سکتے ہیں تو کریں اس رات کو، اگر کر نہیں سکتے تو آپ جہاں اعمال کر رہے ہیں وہاں آپ اس رات کو زیارت امام حسین علیہ السلام کو پڑھیں، اور آپ اس کے ثواب سے فائدہ حاصل کریں۔ یہ رات بہت کرم والی، بہت اللہ کے فضل والی اور برکتوں والی رات ہے۔ اس رات کا جیسے ہم نے ذکر کیا کہ ایک عمل 60 سال کے اعمال کے برابر ہے۔ آپ ایک دفعہ زیارت کریں گے امیر المومنین علی علیہ السلام کی یا پڑھیں گے تو ایسے ہی ہے جیسے آپ نے 60 سال مسلسل زیارت کی اور زیارت پڑھی۔ تو کوشش کریں اس رات کو یہ سارے اعمال کریں، اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنے والدین کو دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنے مرحومین کو یاد رکھیں، اور ان کی تسکین کا سبب بنیں۔ ان کے لیے کچھ نہ کچھ اعمال کرتے رہا کریں تاکہ وہ قبروں میں جو سوئے ہوئے ہیں، جو آپ کے لیے زندگی میں اتنا کچھ کرتے رہے، وہ آپ کے محتاج ہیں، وہ آپ کے انتظار میں ہیں۔ تو آپ کوشش کریں آپ ان کی مسرت کا باعث بنیں، نہ کہ ان کے لیے عذاب کا باعث بنیں۔ تو اس رات کے زیادہ سے زیادہ اس رات کا فائدہ اٹھائیں، زیادہ سے زیادہ اعمال کریں۔ اللہ اور آل محمد ہمیں دین اہل بیت پہ قائم رکھے، علی ولی اللہ پہ ہمیشہ قائم رکھے، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھے۔ والسلام والحمد للہ رب العالمین۔